حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 12 ربیع الاول کو ملک الموت آئے، اور یاد رکھیے ملک الموت ہر کسی کے پاس آنے والے ہیں، تیاری کریے گا۔ ملک الموت ہر کسی کے پاس آنے والے ہیں، نہ وہ بچے کو دیکھتی ہے، نہ وہ جوان کو دیکھتی ہے، اور وہ یہ بھی نہیں دیکھتی کہ ماں کو اٹھایا جائے لیکن اس کا چھوٹا سا بچہ ہے لہذا چھوڑ دیا جائے، نہیں۔ ملک الموت نہ بیٹے کا خیال کرتی ہے، نہ باپ کا خیال کرتی ہے، نہ ماں کا خیال کرتی ہے۔ وقت مقررہ پہ بندے کو اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، نہ آدھا منٹ پہلے تمہیں موت آئے گی، نہ آدھا منٹ لیٹ تمہیں موت آئے گی۔ ملک الموت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اور یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ ایک دن پوری دنیا مر جائے گی نا، صرف 2 ذات اس دنیا میں باقی رہیں گی، اللہ اور ملک الموت۔ لیکن ایک وقت آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا ملک الموت آج تمہیں بھی موت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلے رہے گا۔ لیکن ملک الموت کو موت آخر میں آئے گی، ان کو بھی آئے گی لیکن وہ آخر میں آئے گی۔ ہر انسان کے پاس آدم سے لے کر این دم تک جتنے بھی انسان رہیں گے ملک الموت ان کے پاس تشریف لائیں گے، اور یاد رکھیے جن کے اعمال اچھے ہوں گے اچھی صورت میں آئیں گے، جن کے اعمال برے ہوں گے بری صورت میں آئیں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے ملک الموت کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، بلا جھجک بے دھڑک گھر میں گھس جایا کرتے ہیں، لیکن یہ انسانوں کا معاملہ ہے، یہ آپ کا ہمارا معاملہ ہے۔ لیکن سرکار کا معاملہ دیکھیے گا، 12 ربیع الاول کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے فرمایا اے ملک الموت سنبھل کر جانا، اس لیے کہ معمولی انسان کی روح کو نہیں نکالنا ہے بلکہ اخص الخاص انسان کی روح کو نکالنا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تبھی تو کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ سرکار کی شان بیان کرتے جاؤ، دن ختم ہو جائیں گے، رات ختم ہو جائیں گی، ہفتے مہینے ختم ہو جائیں گے، لیکن سرکار کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے شاعر نے کہا بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کسی کی ذات ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو یاد رکھو مسلمانوں، ہر انسان کے پاس ملک الموت آئیں گے، لیکن جب گھر میں آئیں گے تو کسی کی اجازت نہیں لیں گے، نہ بیٹی کی اجازت لیں گے، نہ باپ کی اجازت لیں گے، نہ ماں کی اجازت لیں گے، بلا جھجک بلا دھڑک گھر کے اندر گھس کر جس انسان کی موت کو نکالنا ہے، روح کو نکالنا ہے، نکال لیں گے۔ لیکن یہ عام انسانوں کا معاملہ ہے، سرکار کی روح کو نکالنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی جتا کے بھیجا کہ اے ملک الموت میرے محبوب کے گھر میں ایسے ہی نہیں گھس جانا، اجازت لے کے جانا۔ اگر میرا محبوب اجازت دے تو اندر جانا، اگر اجازت نہ دے تو ملک الموت جیسے تو میرے محبوب کے پاس گیا تھا ویسے واپس آ جانا۔ یہ سرکار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ الغرض 12 ربیع الاول کو سرکار کا وصال ہوا نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام 8 ربیع الاول سے بیمار ہو گئے، سر میں سخت درد شروع ہو گیا، سخت بخار۔ اور آپ کو معلوم ہے نا جب کسی بچے کو گرمی کا بخار ہوتا ہے نا، یا کسی بڑے انسان کو بھی گرمی کا بخار ہو تو ٹھنڈے پانی کے پٹیاں اس کی پیشانی پر لگائے جاتے ہیں، اس لیے کہ ٹھنڈک کی وجہ سے بخار ختم ہو۔ کپڑے کو پانی میں بھگایا جاتا ہے، دستی کو پانی میں بھگایا جاتا ہے، آپ کی پیشانی پر رکھا جاتا ہے، آپ کے گلے پر حلق پہ رکھا جاتا ہے، آپ کے ہاتھوں پر رکھا جاتا ہے، اس لیے کہ ٹھنڈک کی وجہ سے بخار ختم ہو جائے۔ لیکن بخار بھی وہ گرمی کا ہو تب، اگر سردی کا بخار ہو تو اور بڑھ جائے گا۔ کہ ڈاکٹر حضرات کو معلوم ہے گرمی کا بخار ہے یا سردی کا بخار ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو گرمی کا بخار تھا، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ بخار تھا، اتنا سر میں درد تھا کہ ایک موقع پر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر، اپنی نور نظر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا اے میری لخت جگر، اے میری نور نظر، میرے سر میں اتنا درد ہے، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرا سر پھٹا جا رہا ہے۔ سرکار کو سر کا درد سخت تھا، بہت تیز بخار تھا۔ 8 ربیع الاول سے
الغرض میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دن گزرتے گئے، اور آپ کو معلوم ہے میرے محبوب کی موجودگی میں میرے محبوب نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جا کر امت کی امامت فرماؤ۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے نا، بستر سے اٹھ نہیں پا رہے تھے، اور آپ کو معلوم ہے بندے کو بخار ہو تو پھر بھی وہ کام کر سکتا ہے، لیکن سر میں درد ہو اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ بخار ہو بندہ کام کر سکتا ہے، لیکن سر میں درد ہو جائے تو وہ کوئی کام نہیں کر سکتا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف سر میں درد نہیں تھا، صرف بخار نہیں تھا، پیروں میں کمزوری آ گئی تھی۔ میرے محبوب تھوڑی تھوڑی دیر کو بے ہوش ہو کر زمین پر گر جایا کرتے تھے۔ اگر سنو مسلمانوں کہ زندگی میں جب تک کہ ہم موت کے قریب نہ ہو جائیں، پورے کام ایک طرف، نماز ایک طرف، اگر نماز کا وقت آ جائے نا تو تمام کاموں کو چھوڑ دو اور نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہو جاؤ۔ ارے یہاں تک کہ کربلا سے ہمیں سبق یہ ملا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے علی اصغر کی لاش پڑی ہوئی ہے، ارے امام حسین کے سامنے علی اکبر کی لاش پڑی ہوئی ہے، ارے امام حسین کے سامنے معصوم بچے کو شہید کر دیا گیا، ارے نوجوان کو شہید کر دیا گیا، بھتیجے کو شہید کر دیا گیا، خاندان والوں کو شہید کر دیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ کہا نہیں، لیکن جیسے ہی جمعہ کی اذان شروع ہو گئی، امام حسین نے یزیدیوں سے کہا یزیدیو اب مجھے 10 سے 15 منٹ کے لیے چھوڑ دو، اس لیے کہ ارے میرے بیٹے کی لاش پر میں نہیں رویا، میرے جوان بیٹے کی لاش پر میں نہیں رویا، میں معصوم بچے کی لاش پر نہیں رویا، میں روؤں گا تو نماز چھوڑنے پر روؤں گا، لہذا اے یزیدیو مجھے 15 منٹ کے لیے وقت دے دو، حسین نماز پڑھنا چاہتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی کہا انہیں 15 منٹ کا وقت دے دیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے کے لیے رکعت باندھ لیا، میں نے پہلے بھی کہا رکعت باندھ لیا۔ نماز کو ہلکے میں مت لیجئے گا، نماز کو ہلکے میں مت لیجئے گا۔ نماز کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ سے بات کر رہا ہے۔ نماز کا مطلب کیا ہے؟ نماز کا مطلب اللہ سے بندہ بات کر رہا ہے، یہ دل میں یقین بناؤ کہ ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی رکعت باندھ لیے، دنیا کی کوئی چیز یاد ہی نہیں ہے۔ مجھے بڑی ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا، اگر میرے نوجوان بیٹے کا انتقال ہو جائے میرا نماز میں دل لگے گا؟ نہیں۔ میرا معصوم بچے کا انتقال ہو جائے میرا نماز میں دل لگے گا؟ میرے چھوٹے سے بچے کا انتقال ہو جائے تو میرا نماز میں دل نہیں لگتا۔ ہاں، اگر میرا بیٹا طبی موت مرا تب بھی میرا نماز میں دل نہیں لگتا۔ لیکن امام حسین کے سامنے علی اصغر کا دم نکلا ہے، امام حسین کے سامنے علی اکبر کا دم نکلا ہے، لیکن امام حسین بڑے اخلاص کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں اور اللہ سے ارشاد فرما رہے ہیں اے اللہ جان کو قربان کر دوں گا، لیکن آپ کے محبوب کی امانت میں فرق آ جائے یہ حسین کو گوارا نہیں۔ نماز پڑھنا شروع کیا۔ جیسے ہی امام حسین سجدے میں گئے نا، جیسے ہی امام حسین سجدے میں گئے، موقع کو غنیمت جانا گیا اور ان کی گردن پر تلوار کو رکھا گیا، اور جس طرح بکرے کو کاٹا جاتا ہے اسی طرح امام حسین کے گلے کو کاٹا گیا، جس طرح بکرے کو کاٹا جاتا ہے اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن کو کاٹا گیا۔ اگر ہو سکتا تو امام حسین نماز توڑ کے اٹھ سکتے تھے، اور اٹھنا جائز بھی ہے۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہو، دشمن آپ کے سامنے، یہاں تک کہ علماء کرام نے لکھا ہے دشمن تو دور کی بات، سانپ آپ کے قریب آ رہا ہے، اگر آپ نماز کو نہیں توڑیں گے تو آپ کی جان چلی جائے گی، تو نماز توڑنا جائز ہے۔ اگر آپ نماز نہ توڑیں گے تو وہ بات الگ ہے، لیکن نماز توڑنا آپ کے لیے جائز ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گردن پر تلوار کو رکھا گیا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے تصورات کی دنیا میں سوال کیا اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہاری گردن پر چھری رکھ کر پھرایا جا رہا تھا، آپ اٹھے کیوں نہیں؟ تو امام حسین تصورات کی دنیا میں جواب دیے مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ میری گردن کٹ رہی تھی، اس لیے کہ میں اللہ سے بات کر رہا تھا۔ نماز کو ہلکے میں مت لیجئے گا، نماز کو ہلکے میں مت لیجئے گا۔
نماز اللہ سے بات کر رہا ہے، نماز کا مطلب بندہ اللہ سے بات کر رہا ہے۔ الغرض امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن کٹ گئے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن بھی ایسے کٹی کہ گردن کو الگ کر دیا گیا اور دھڑ کو الگ کر دیا گیا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری دنیا کو سبق دے دیا، اے دنیا والو، جان جاتی ہے تو جائے لیکن نماز نہ جائے، جان جاتی ہے تو جائے لیکن نماز نہ جائے، اولاد جاتی ہے تو جائے لیکن نماز نہ جائے۔ گولکنڈہ کی غیور سنیو، دل پر ہاتھ رکھ کر میرے ایک سوال کا جواب دے لینا کہ آج فجر کی نماز کتنے لوگ پڑھے ہیں؟ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان موجود ہے، لیکن فجر کی نماز کوئی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ارے مجھے دل سے معاف کریے گا کہ 1 سے 1.5 بڑے مسجد کا یہ حال ہے کہ مسجد بھرنے کو ہے، لیکن فجر میں یہ مسلمان کہاں جاتے ہیں؟ کیا اللہ انہیں یاد نہیں آتا؟ ارے جو اللہ ظہر میں زندہ ہے فجر میں بھی زندہ ہے، جو اللہ مغرب میں زندہ ہے فجر میں بھی زندہ ہے، جو اللہ عشاء میں زندہ ہے فجر میں بھی زندہ ہے، ارے جو اللہ جمعہ میں زندہ ہے فجر میں بھی زندہ ہے، لیکن صرف ہمارے مسلمانوں کی کمزوری یہ ہے کہ ہم اللہ کو صرف جمعہ میں زندہ مانتے ہیں، فجر میں زندہ نہیں مانتے۔ اگر فجر میں زندہ مانتے تو کوئی بندہ فجر کی نماز کو بالکل بھی نہیں چھوڑ سکتا، لیکن ہمارا ایمان کمزور ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، تھوڑا سا بخار آ گیا ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اور مجھے معاف کریے گا، بہت سارے لوگ اتنے بدقسمت ہیں کہ مسجد میں آتے ہیں ٹوائلٹ کے لیے لیکن نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی، مسجد کو آتے ہیں وضو کرنے کے لیے، منہ دھونے کے لیے، صابن سے منہ دھونے کے لیے مسجد کو تو ضرور تشریف لاتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کی انہیں توفیق نہیں ملتی ہے۔ تو میرے والد گرامی ارشاد فرماتے ہیں، اے بیٹا نماز پڑھنے کے لیے اللہ کی توفیق ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے سجدے کی توفیق کو چھین لیتا ہے۔ بندہ فجر میں اٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، بہت سارے لوگ پانی بھرنے کے لیے فجر میں اٹھتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں نا، ایسے لوگ بہت سارے لوگ ہیں، فجر میں اٹھتے ہیں پانی بھرنے کے لیے 4:30 کو نل آتا ہے، 5 بجے نل آتا ہے تو پانی بھرنے کے لیے فجر میں اٹھا، لیکن مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ ارے اللہ کہہ رہا ہے کامیابی نماز میں ہے، لیکن ہم کامیابی پانی بھرنے میں سمجھ رہے ہیں۔ اس وجہ سے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں زندگی میں کتنی بھی پریشانی آ جائے یار نماز کو مت چھوڑو۔ مسلمانوں کے پاس ایک ہی راستہ ہے اللہ سے ملنے کا، اس کو بھی چھوڑ رہے ہو یار۔ اللہ سے ملنے کا ایک ہی راستہ ہے نا یار، وہ نماز پڑھو، فجر ظہر عصر۔ ارے جب کیا ہوتا جب 5 وقت کی نماز ہم نہیں پڑھ پا رہے، اس وقت کیا ہوتا اگر 50 وقت کی نماز نازل ہو جاتی تو بندہ کیا کر سکتا؟ لیکن اللہ کی رحیمی دیکھو، اللہ کی کریمی دیکھو، جب میرے محبوب معراج میں تشریف لے گئے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے محبوب کو تسلی دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا محبوب پریشان مت ہو، آپ تو میرا دیدار کر لیے، لیکن آپ کے قدموں کی بدولت آپ کی امت کو بھی محروم نہیں کروں گا، آپ میرا دیدار کر لیے، اگر آپ کی امت میرا دیدار کرنا چاہتی ہے تو نماز پڑھ لے، میرا دیدار ہو جائے گا۔ نماز پڑھو، مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، نماز پڑھو، نماز پڑھ کر خود بھی کامیاب ہو جاؤ اور آنے والی نسلوں کو بھی کامیاب بناؤ۔ ارے خود بھی نمازی بن جاؤ، بچوں کو بھی نماز پڑھنے کا طریقہ بتاؤ اور خود بھی سیدھے راستے پر چلو، بچوں کو بھی سیدھے راستے پر چلاؤ۔ میرے والد گرامی ارشاد فرماتے ہیں بچوں کی تربیت کرنے کے 2 طریقے ہیں، ایک ہے بولنا، ایک ہے کرنا۔ تو بچے کو بولنے سے اتنا اثر نہیں پڑے گا جتنا بچے کے سامنے کر کے بتاؤ اتنا اثر پڑے گا۔ آپ نے واٹس ایپ پر بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا، باپ رکوع کرتا ہے، بچے کو نماز کا طریقہ ہی نہیں معلوم، لیکن جیسے ہی باپ کو رکوع کرتا ہوا دیکھتا ہے خود بھی رکوع میں جاتا ہے اور باپ کو دیکھتا ہے، یعنی بتانا یہ چاہتا ہے باپ تم جیسا کرو گے میں ویسا کروں گا۔ سجدے کا بچے کو طریقہ نہیں معلوم، لیکن باپ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، بیٹا بھی سجدہ کرتا ہے تو پتہ کیا چلا
کہ بیٹے بچے اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں تو پہلے بڑوں کو نیک بننا چاہیے، انشاءاللہ بچے خود بخود نیک بن جائیں گے۔ الغرض میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نماز کو کبھی قضا نہیں کرو۔ آؤ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنو۔ 8 ربیع الاول کو میرے محبوب سخت بیمار ہیں، اٹھتے ہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں، اٹھتے ہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں، لیکن سنو مسلمانوں، جیسے ہی میرے محبوب بے ہوشی سے تھوڑا سا افاقہ ہوتا ہے تو میرے محبوب کا سب سے پہلے سوال ہوتا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے؟ میرے محبوب بے ہوش تھے، جیسے ہی ہوش آیا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، بیٹی لگن میں پانی کو گرم کرو، تمہارا باپ نہائے گا پھر امت کو نماز پڑھانے کے لیے جائے گا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ہمت کر کے پانی نہاتے ہیں اور جانے کے لیے تیار ہونے والے ہیں نماز کو، پھر بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ہوش آتا ہے، سرکار پھر پانی نہاتے ہیں، پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر پانی نہاتے ہیں، پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ 3 مرتبہ ایسے ہوا تو سرکار نے کہا اب میرے پیروں میں طاقت نہیں ہے کہ اٹھ کر کھڑا ہو سکوں اور امت کو نماز پڑھا سکوں، لہذا اے عائشہ اپنے باپ ابو بکر سے کہہ دے کہ امت کی امامت کرے۔ الغرض میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ سرکار نماز کا اتنا اہتمام کرتے تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، میرے محبوب کا حجرہ مسجد کے اندر ہی تھا نا، میرے محبوب ایک قدم ڈالتے تو روم میں ہوتے، دوسرا قدم ڈالتے تو مسجد کے اندر ہوتے۔ اس طرح میرے محبوب کے روم بنائے گئے تھے مسجد نبوی میں، ادھر ایک روم ادھر ایک روم، تمام ازواج مطہرات کے روم بنے ہوئے تھے۔ میرے محبوب نماز پڑھاتے روم میں چلے جاتے، تو ایک وقت میرے محبوب نماز پڑھانے کی طاقت نہیں تھی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، تمام لوگ سجدے میں گر گئے، سجدے میں چلے گئے، تو میرے محبوب نے حجرے کا پردہ اٹھایا اور اللہ تعالیٰ سے کہا، اے اللہ محمد الرسول اللہ اپنی امت کو سجدے میں چھوڑ کر جا رہا ہے۔ الغرض محترم سامعین کرام سنیے، اب آئیے یہاں پر آخری بات، ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام میرے محبوب کے دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس وقت میرے محبوب بے ہوش تھے اور کہاں تھے معلوم؟ اپنی بیٹی کے ران مبارک پر سر رکھے ہوئے تھے، اور آپ کو معلوم ہے نا بیٹے سے زیادہ بیٹی باپ سے محبت کرتی ہے اور باپ بھی بیٹے سے زیادہ بیٹی سے محبت کرتا ہے، وہ باپ بیٹی کا رشتہ ہی کچھ اور ہے یار۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ران مبارک پر میرے محبوب سر رکھے ہوئے ہیں، بے ہوش ہیں۔ باہر سے ایک آدمی نے کہا، کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان تھی نا، والد گرامی بے ہوش ہیں، فوراً کہنے لگی، دیہاتی او دیہاتی گوار کہیں کہ تجھے اجازتوں کی پڑی ہے؟ میرے ابا بے ہوش ہیں، میرا جگر پھٹا جاتا ہے اور تو اجازتوں میں پڑا ہے، یہ کیا اجازتیں لیتا ہے؟ نکل ہمارے گھر کے سامنے سے، یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ تو میرے محبوب کو تھوڑا سا افاقہ ہوا، افاقہ کا مطلب بے ہوش تھے، تھوڑے سے ہوش میں آئے اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، او فاطمہ کس کو برا کہہ رہی ہو؟ گھر کے باہر جو انسان کھڑا ہوا ہے وہ معمولی نہیں ہے، اس کو پوری دنیا ملک الموت کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ارے یہ وہ ہے آج تک یہاں تک کہ 1,24,000 انبیاء کے پاس اس کا جانا آنا ہوتا ہے، لیکن یہ کسی نبی سے اجازت نہیں لیتا۔ یہ تمہارے باپ کی شان ہے کہ باہر کھڑا ہو کر ملک الموت اجازت لے رہا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بلاؤ اندر ملک الموت کو۔ ملک الموت آ گیا، ملک الموت آ گیا اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے، اے محبوب آپ کی روح نکالنا شروع کروں؟ آپ کی روح نکالنا شروع کروں؟ تو میرے محبوب نے کہا، ملک الموت جلدی شروع کر، اس لیے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے ملوں۔ روح نکالنا شروع کر، اور یاد رکھیے گا بندے کی روح یا پیر کے انگوٹھے سے نکالی جاتی ہے۔ اس وجہ سے آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا، دواخانے میں جب کوئی بندہ شریک ہوتا ہے نا، سب سے پہلے اس کے پیر کو ہاتھ لگا کر دیکھا جاتا ہے ٹھنڈا ہوا کہ نہیں ہوا۔ پیر ٹھنڈا ہو گیا تو سمجھ جاؤ آخری وقت ہے،
اس لیے کہ ملک الموت وہاں سے جان نکالنا شروع کرتے ہیں. تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ملک الموت ہے اور کہہ رہا ہے اے محبوب کیا میں اپنا کام شروع کروں؟ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اے ملک الموت تو اپنا کام کرنا شروع کر دے. تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھے سے ملک الموت شروع کرتے ہیں، روح کو نکال رہے ہیں، گھٹنے تک آ گئے نا. میرے محبوب نے کہا ملک الموت تکلیف ہو رہی ہے. ملک الموت ران تک آ گئے. میرے محبوب نے کہا ملک الموت تکلیف ہو رہی ہے. ملک الموت کمر تک آ گئے. میرے محبوب نے کہا ملک الموت تکلیف ہو رہی ہے. ملک الموت پیٹ تک آ گئے. سرکار نے کہا مجھے تکلیف ہو رہی ہے. سینے تک آ گئے. سرکار نے کہا مجھے تکلیف ہو رہی ہے. تو ملک الموت نے کہا سرکار یہ آپ کے در کا غلام ہے ملک الموت، میری کیا ہمت کہ میں آپ کو تکلیف دے سکوں. میرے تکلیف دینے کا کوئی مقصد نہیں ہے، لیکن سرکار آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو آپ جانے، آپ کا رب جانے. تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اے ملک الموت تو غلط سمجھ رہا ہے، میں کیا سوچ رہا ہوں کیا سمجھ رہا ہوں تجھے نہیں پتا، سن لے. ملک الموت سے میرے محبوب نے کہا ارے میں نبی ہونے کے باوجود مجھے تکلیف ہو رہی ہے تو میری گناہگار امت مجھے یاد آ گئی. تو میرے محبوب نے اللہ سے عرض کیا اے اللہ میری امت کے گناہگاروں کو جتنی تکلیف دینا ہے تمام تکلیف کو آج میری محمد کی چھاتی پر ختم کر دینا، لیکن میری امت کو معاف کر دینا. اے اللہ میری امت کو تکلیف نہیں ہونے دینا. میں نبی ہونے کے باوجود مجھے تکلیف ہو رہی ہے تو میرے امتیوں کا کیا ہوگا، میرے گناہگار امتیوں کا کیا ہوگا. اے اللہ میری امت کو معاف کر دینا. اے مسلمانوں ماں جاتی ہے تو بیٹے کو نہیں پہچانتی، باپ جاتا ہے تو بیٹے کو نہیں پہچانتا. آپ دیکھ لیجئے گا باپ کا آخری وقت ہے، بیٹے کو سامنے ٹھہرا کر پوچھ لے ارے یہ کون ہے تو باپ نہیں پہچانتا. تکلیف کی وجہ سے ماں نہیں پہچانتی، تکلیف کی وجہ سے بھائی بھائی کو نہیں پہچانتا، تکلیف کی وجہ سے بہن بہن کو نہیں پہچانتی، تکلیف کی وجہ سے. لیکن قربان جاؤ سرکار کے نالین پر 12 ربیع الاول کو ملک الموت یہاں تک پہنچ گیا ہے لیکن اپنی امت کو نہیں بھولا ہے. سرکار نے اپنی امت کو نہیں بھولا. الغرض آ گئے، یہاں تک آ گئے اور ملک الموت پوری روح کو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو اپنے ہاتھوں میں لیے کھڑے ہیں. اور میں تصورات کی دنیا میں کہنا چاہتا ہوں ملک الموت تم خوش قسمت ہو یار. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ روح تمہارے ہاتھوں میں ہے، لیکن ملک الموت کہہ رہے ہیں ارے تم مجھے خوش قسمت کہتے ہو لیکن مجھے ڈر ہو رہا ہے. ارے کیا ڈر ہو رہا ہے؟ تو ملک الموت نے کہا کہ میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کے پاس گیا ہوں اور ان کی امتوں کے ہر آدمی کے پاس میں گیا ہوں. اور جب میں روح نکالتا ہوں یا تو جنت میں ڈال دیتا ہوں یا تو دوزخ میں ڈال دیتا ہوں. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی روح میرے ہاتھ میں ہے تو میں نے کہا میرے محبوب کی روح کو جنت میں ڈال دے. تو ملک الموت کہنے لگے ارے یار وہ تو غلاموں کی جگہ ہے، آقا کو کیسے ڈالوں؟ جنت تو غلاموں کی جگہ ہے، آقا کو کیسے ڈالوں؟ تو ملک الموت اپنے ہاتھ میں سرکار کی روح کو لیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً کہا اے ملک الموت کہ تمہارے ہاتھ میں جو روح ہے اس سے اچھی جگہ کہیں نہیں ہو سکتی، جہاں سے نکالے ہیں وہیں پر پلٹا دو. تو جیسے ہمارے محبوب ہمیشہ کے لیے پہلے سے زندہ تھے ہمیشہ کے لیے پھر سے زندہ ہو گئے، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو نکالا گیا اور اس کے بعد اللہ کے حکم سے جہاں سے روح کو نکالا تھا وہیں پر پلٹا دیا گیا. اسی وجہ سے علماء کرام نے لکھا ہے جیسے پہلے نبی زندہ تھے ہمیشہ کے لیے پھر سے زندہ ہو گئے.